السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے ذمہ دار ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہے، وہ کیسا کام کرے، وہ کس طرح کام کرے، کیونکہ معاشرے کے اندر نوجوانوں کا کردار ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ سوسائٹی کی ترقی اور سوسائٹی کی ناکامی کے اندر نوجوانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ان کا کردار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نوجوانوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ نکالیں۔ ایک تو نماز کی پابندی ہے، یہ تو ہر نوجوانوں کو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ نمازوں کے تک کبھی سستی کبھی کاہلی نہ کریں۔ اگر ہمارا نوجوان نمازیں نہیں پڑھے گا، وہ آگے جا کر اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو کیا دعوت دے سکے گا، اور آنے والی قوم کو کیا سمجھا سکے گا، اور غیر مسلموں کے اندر کیا میسج پہنچا سکے گا۔ اس لیے سب سے ایک پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نمازوں کے لیے وقت، اور دین کے لیے نمازوں کے علاوہ اپنے دین کے لیے، اپنے کاروبار، اپنے مصروفیات کے علاوہ 1 گھنٹہ وقت نکالیں۔ کم سے کم 1 گھنٹہ دین کے لیے خالص کر دیں، چاہے آپ کو مغرب کے بعد وقت مل رہا ہو، چاہے آپ کو عصر کے بعد وقت مل رہا ہو، چاہے وہ آپ کو عشاء کے بعد وقت مل رہا ہو۔ کسی عالم دین کے پاس جائیے، بیٹھیے، کچھ سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس لیے خصوصاً کہتا ہوں 1 گھنٹہ کم سے کم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے 1 گھنٹہ نکلے۔ دیکھیے آج ہمارا کیا ماحول بن چکا ہے۔ اگر کوئی اسلام کے بارے میں آ کر سوال پوچھتا ہے، ہمیں راستے میں غیر مسلم ہوتا ہے، تو ہم کچھ جواب نہیں دے پاتے۔ چلو جو اہم سوالات ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو مین سوالات ہیں ہمارے نبی کے، ہمیں آخرت کے بارے میں عقیدہ، نبی کے بارے میں عقائد، نبی کی سیرت ہے، اسلامی دعائیں ہیں، نماز کا طریقہ ہے، یہ مین چیزیں ہیں۔ روز 1 گھنٹہ نکالیں گے تو انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ ترقی پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ذمہ داری 1 گھنٹہ اللہ کے لیے، دین کے لیے وقت نکالیں۔ اگر آپ اتنا بھی وقت نہیں نکال سکتے تو بتائیے آپ کی جوانی کس کام کی، آپ کی جوانی کس کام کی ہے؟ ہزاروں لاشیں نکلتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے اندر 90% لوگ نوجوان ہوتے ہیں، کیونکہ روڈوں پر، گلیوں میں ہر جگہ نوجوان نظر آتا ہے، تو کہیں نہ کہیں حادثات ہوتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں لے جا کر مارا جا رہا ہے، یا کہیں پر تیرنے چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے۔ اکثر موت نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو کچھ نہ کچھ اپنا چہرہ دکھا سکیں گے، اے اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالا ہے، کچھ نہ کچھ وقت نکالا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ پورا آدھا دن نکالو، 10 گھنٹے نکالو، 5 گھنٹے نکالو، صرف 1 گھنٹہ دین کے لیے خالص کر دیجیے، دین سیکھنے کے لیے خالص کر دیجیے۔ میں حلال اور حرام کو سمجھوں گا، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، میں دعائیں سیکھوں گا، میں نماز کا طریقہ سیکھوں گا، ہر چیز سیکھنے کی اس 1 گھنٹہ نکالیے، انشاءاللہ چند دن کے اندر اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز ظلم سے بچنا اور لوگوں کو ظلم سے بچانا، ظلم سے بچنا اور لوگوں کو بچانا، کیونکہ ظلم عام طور پر جو لڑائی جھگڑے فسادات معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، وہ نوجوانوں کی اکثریت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ خود مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیے، مسلمانوں کی ٹیمیں بن چکی ہے، وہ آپس میں لڑ کر مر رہے ہیں۔ ایک طرف تو غیر کا حملہ ہے، دوسری طرف مسلمان خود لڑ کر مر رہے، تو یہ نوجوان معاشرے کے لیے کہاں پر کام آ سکے گا؟ دوسری ذمہ داری نوجوانوں پر عائد ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے خود بھی ظلم سے بچے اور لوگوں کو بھی ظلم سے بچائے، اپنی ٹیم تیار کرے، اپنے دوستوں کو تیار کرے، جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر بھی برائی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ تیسرا اہم مسئلہ ہے سیاست۔ اگر آپ سیاست کے اندر خواہش مند رکھتے ہیں، آپ سیاست میں جانے کے خواہش مند ہیں، تو یاد رکھیے اتریے سیاست کے اندر۔ آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے میں عدل کر سکوں گا، میں عدل قائم کر سکوں گا، میں لوگوں کے اندر اچھائیاں پھیلا سکوں گا، میں برائی سے روک سکوں گا لوگوں کو، اس ارادے سے آپ سیاست کے اندر اتر سکتے ہیں تو اتریے۔ لوگوں کی پرواہ مت کیجیے لوگ کیا کہیں گے، آپ سیاست کے اندر اتریے، کیونکہ قوم کی ترقی کا ایک سب سے بڑا راز یہ بھی ہے، ہماری قوم جب سیاست سے نکل جاتی ہے تو غیر ہم پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے آج ہمیں جو دبایا جا رہا ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان سیاست کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ سیاست کے خواہش مند ہیں، اپنے اکابر سے، بڑوں سے جو سیاست کے اندر مہارت حاصل رکھتے ہیں، ان سے مشورہ کیجیے، ملیے آپ،
تھوڑی بہت ابتدا کے اندر حالات آئیں گے، سمجھنے نہیں آئیں گے، ارے آپ تو وہ ہیں جو طوفانوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ تو لوگوں کی باتوں سے ڈرنا، لوگوں کی باتوں سے شرمانا، لوگ کیا کہیں گے، میں لوگوں کے سامنے چہرہ کیا دکھاؤں گا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو سیاست کے اندر اتریے اور اپنی ہمت دکھائیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیسری چیز اور آخری چیز ہے، آپ جس فیلڈ کے اندر بھی ہو اس کے اندر مہارت حاصل کیجیے، چاہے آپ پڑھائی کے اندر ہو، چاہے آپ تجارت کے اندر ہو۔ دیکھیے ایک تو بعض نوجوان، اکثر نوجوان ہیں جو چھوٹے کاموں میں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نوجوانوں کے لیے مناسب نہیں ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرتے رہنا۔ بھئی آپ کے اندر 1 لاکھ کمانے کی طاقت ہے، آپ کے اندر 2 لاکھ کمانے کی طاقت ہے، آپ 10,000 20,000 پر خاموش رہتے ہیں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ اگر آپ اپنے لیے نہیں، کم سے کم اپنے ماں باپ کے لیے کیجیے، اپنے بھائی اپنے رشتہ داروں کے لیے کیجیے، قوم کے لیے کیجیے، غریبوں کے لیے کیجیے، اگر آپ اپنے لیے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر صلاحیت ہے اس کے باوجود بھی آپ کاہلی کرتے ہیں، آپ سستی کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نوجوانوں کا کردار، کبھی نوجوان وہ ہوا کرتا تھا جو صلاح الدین ایوبی تھا، کبھی نوجوان محمد بن قاسم ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارا نوجوان کہاں پر جا رہا ہے؟ بس فٹ پاتھوں پہ، بیکار چیزوں پہ، شراب کی لت، نشے کی لت، بچیوں کے پیچھے۔ بھائی اس زمانے کے اندر اسی تو جوانی کے اندر اسے تو حکومت کا شوق ہونا چاہیے، اسی تو لوگوں کو برائی سے روکنے اور معاشرے کو فائدہ پہنچانے کا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہاں پر جا رہا ہے؟ یہ زوال کی طرف جا رہا ہے، نیچے کی طرف جا رہا ہے، نوجوانوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ کے ارادے ہیں اس کے لیے اب ضروری ہے آپ ہر کام کو استقامت سے کریں اور لگے رہیے کہ ایک کام کو پکڑ لیتے ہیں اس کے پیچھے مسلسل لگے رہیے، انشاءاللہ آپ کا یہ پھل ایک نہ ایک دن ضرور کارآمد ہوگا اور معاشرے کے اندر آپ ایک بہت فائدہ مند فرد میں شمار ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔